ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ محترم ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں انہیں جنت کی ضمانت دی ہے، اور بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تو نام لے کر یا ان کے اوصاف بیان کر کے خصوصاً ان کی فضیلت اور منقبت اور جنت کی ضمانت ان کے لیے بیان کی گئی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی تھی۔ اب بعض لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے برزن ہیں، ان کی کوئی منقبت اور ان کی کوئی فضیلت ان کو بالکل اچھی نہیں لگتی۔ مولانا اسحاق صاحب جھال والے جب دنیا سے جا چکے ہیں، انہیں بھی کوئی ایسا ہی مسئلہ درپیش تھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت غلط زبان استعمال کرتے تھے۔ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ان کی جو باتیں ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کا ذکر ہم کرتے رہیں گے، اور انہوں نے جو اس حوالے سے دلائل دیے ہیں ان کا انشاءاللہ تفصیلاً رد بھی ہم کریں گے۔ تو آج ہم اس حدیث کے بارے میں بات کرتے ہیں جو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ میری امت کا سب سے پہلا گروہ جو غزوہ بحر کرے گا، سمندری غزوہ جو کرے گا، وہ سارا کا سارا گروہ جنتی ہے، انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے۔ یہ سن کر سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست کی کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے، میری خواہش ہے کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں، میرا شمار انہی میں سے ہو جائے جو پہلا سمندری غزوہ کریں گے اور جنت کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے یہ ارشاد فرمایا، انتی منہم، میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہوں گی، انہی خوش نصیبوں میں سے آپ کا شمار ہوگا جو اس سمندری غزوے میں شامل ہوں گے۔ اب یہ حدیث مولانا اسحاق صاحب کو اچھی نہیں لگی، تو انہوں نے اس پر کیا تبصرہ کیا، سماعت فرمائیں کہ بے شک یہ بخاری میں ہے، مصنف عبدالرزاق میں، مگر کون بیان کرتا؟ شروع سے لے کر سارے شامی ہیں، کوئی مکے کا، مدینے کا، عراق کا، دنیا کے کسی مسلمان ملک میں کسی کو خبر نہیں ہے کہ حضور نے یہ اطلاع دی تھی، صرف شامی بیان کرتے ہیں۔ جہاں دارالحکومت تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، بعد میں یزید اور ان کی ساری اولاد، کلہم شامی گون، پہلے سے لے کر آخری راوی تک سب شامی، اور شامی بھی کیسا؟ سور بن یزید الکلائی، جو مدینے میں امام مالک صاحب نے کہا کوئی اس کے پاس نہ بیٹھے، نہ اس کی روایت لکھے، بیماری کیا تھی، وہ بھی ناسبی تھا۔ جیسے وہ خالد بن عبداللہ کا بنایا نا مکے کا گورنر، جو علی کو گالیاں دیتا، اس کا بھی یہی کام تھا کہ حضرت علی کو کہتا تھا میں اس کو پسند کر سکتا ہوں جس نے میرے دادے کو قتل کیا تھا، میرا دادا جنگے سے۔ بھائی ایسے دشمنان اہل بیت کی حدیثیں لیے پھرتے ہو، جب اصول یہ ہے سارے جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر ایسی حدیث روایت کرے کہ اس آدمی کا تعلق کسی خاص گروہ سے ہو اور اس کے علاوہ اس کی کوئی تائید نہ کرے، یہ ساری امت کا مسلمان اصول اور عقل کی بات ہے، وہ بات نہیں لی جاتی۔ وہ تو اس گروہ کا آدمی، اس نے تو کہنا کوئی غیر جانب بیان کرے۔ اسی لیے علماء نے یہ اصول بیان کر دیا کہ اگر کوئی شیعہ ایسی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں یا اہل بیت کی شان میں بیان کرے جو دوسرے کسی مسلمان نے بیان نہ کی ہو، تو بے شک وہ سچا اور دیانتدار، ہم نہیں اس کی بات مانیں گے۔ شبہ ہے کیونکہ اس کا یہ عقیدہ اور مسئلہ کہ اس کی حمایت میں گڑھڑی ہوگی، بات قدرے دل کو لگتی ہے کہ واقعی محتاط رہنا چاہیے، مگر یہاں آ کر سارے اصول ختم۔ سور بن یزید الکلائی کا نکال لیں ترجمہ، اگر یہ علی سے دشمنی رکھنے والا نہیں تھا میرے ذمہ لگائیں، اس کی حدیث معتبر ہوتی ہے۔ جی سنا آپ نے ناظرین،
1.5 منٹ کے اس کلپ میں مولانا صاحب نے 5 جھوٹ بولے اور 2 جھوٹی روایات بھی ذکر کی ہیں۔ میں حیران ہوں کہ اتنی تیزی سے جھوٹ بولنے کا ریکارڈ مولانا صاحب نے کیسے قائم کر لیا۔ صرف 1.5 منٹ میں 5 جھوٹ بول ڈالے۔ آئیے سب سے پہلے ان جھوٹوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے سارے کے سارے شامی راوی ہیں۔ پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحیح بخاری کی تمام مرفوع متصل احادیث وہ صحیح ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ یہ امت کا اتفاقی فیصلہ ہے۔ اس کو چیلنج کیا ہے مولانا اسحاق صاحب نے، اور چیلنج کتنے گھٹیا طریقے سے کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو کہتے ہیں کہ اس کو بیان کرنے والے سارے کے سارے شروع سے لے کر آخر تک سارے شامی راوی ہیں۔ کسی مکے والے کو، کسی مدینے والے کو، عراق والے کو، کسی مسلمان ملک کے کسی شہری کو اس حدیث کا علم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ یہ صرف شامیوں نے بیان کیا ہے۔ حالانکہ مولانا صاحب کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ خود صحیح بخاری میں ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو 6-7 اور مقامات بھی ذکر کیا ہے۔ جن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ نہ توفیق ہے کہ کتاب جس سے لکھ رہے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں۔ آئیے ہم آپ کو وہ مقامات دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا اس حدیث کو صرف شامی راویوں نے بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاستحزان میں باب من زار قوما فقال عندهم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاستحزان میں یہ حدیث ذکر کی ہے اور باب قائم کیا ہے کہ کوئی شخص مہمان جائے کسی کے ہاں تو وہاں پر جا کر دوپہر کو وہ قیلولہ کر سکتا ہے۔ وہاں انہوں نے یہ حدیث ذکر کی ہے اور سند امام صاحب نے بیان کی ہے۔ حدیث نمبر ہے 6282 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انه سمعه يقول، امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں ہمارے استاد اسماعیل بن ابی اویس نے یہ حدیث بیان کی۔ اسماعیل بن ابی اویس کا ترجمہ نکالیں تہذیب الکمال سے یا دوسری جو رجال کے مصادر پر مشتمل کتابیں ہیں ان کو دیکھیں تو اسماعیل بن ابی اویس مدنی راوی ہے، مدینے کے رہنے والے۔ وہ بیان کرتے ہیں حدثنی مالک، مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کی۔ امام مالک بن انس معروف امام ہیں، یہ مدینے کے رہنے والے ہیں، یہ بھی مدنی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، اور یہ بھی بالاتفاق مدنی راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ بھی سب جانتے ہیں خادم رسول صحابی رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مدینے کے رہنے والے تھے۔ اور وہ بیان کرتے ہیں ام حرام بنت ملحان سے، یعنی اس سند کے سارے راوی ایک بھی ان میں سے شامی نہیں ہے، سب کے سب مدنی راوی ہیں۔ تو مولانا صاحب کی جہالت یہ ہے کہ انہیں یہی بھی معلوم نہیں کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث کئی اور مقامات پر بھی موجود ہے۔ اب اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں جو ساری مدنی راویوں کی بیان کردہ ہے؟ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں سو گئے، ثم استيقظ يضحك، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ ہنس رہے تھے۔ قالت فقلت ما يضحكك یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے ہنسا دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ناس من امتی عرضوا علی غزاة فی سبیل اللہ یرکبون سبج هذا البحر ملوکا علی الاسرہ، فرمایا کہ خواب میں مجھے دکھایا گیا کہ میری امت کے جو لوگ سمندری غزوہ کریں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، مجھے دکھایا گیا کہ وہ جنت میں تختوں کے اوپر بادشاہوں کی طرح ٹیکیں لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ یہ سن کر قل تو سیدہ ام حرام کہتی ہیں میں نے عرض کیا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا شمار بھی انہی میں سے کر دے۔ تو فدعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ بالکل وہی حدیث، وہاں بھی سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول کیا میرا شمار ان میں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اب یہ دوسری حدیث تھی۔ اس کے بعد تیسری حدیث
صحیح بخاری میں کتاب الجہاد و سیر میں باب الدعاء للجہاد و شہادت للرجال والنساء، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے لیے جہاد میں شرکت کی بھی دعا کی جا سکتی ہے اور اللہ کے راستے میں شہادت کی دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں یہ حدیث ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام حرام کے لیے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس سمندری غزوے میں شامل ہونے کی توفیق دے۔ تو یہ حدیث 2788 نمبر حدیث ہے۔ تو یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ بیان کی۔ اس میں بھی امام مالک بن انس مدنی ہیں، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ مدنی ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ فدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ آگے وہ لمبی حدیث ذکر کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، پھر آپ بیدار ہوئے تو آپ ہنس رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے ہنسا دیا ہے، کیا سبب بنا آپ کے ہنسنے کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناس من امتی اورثوا علی غزاة فی سبیل اللہ۔ وہی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میں نے خواب میں دیکھا، انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی کہ جو لوگ سمندری غزوہ کریں گے میری امت میں سے سب سے پہلے، تو میں نے ان کو جنت کے تختوں پر بادشاہوں کی طرح ٹیک لگا کر آرام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا عرض کی کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دعا کر دی۔ اس کے بعد صحیح بخاری کتاب الجہاد و سیر میں ہی باب رکوب البحر، امام صاحب نے باب قائم کیا ہے کہ سمندر کا سفر کیا جا سکتا ہے غزوے کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ اس میں امام صاحب نے پھر یہ حدیث ذکر کی اور اس میں بھی سند مختلف ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے گھر میں سو گئے، جب آپ بیدار ہوئے تو آپ ہنس رہے تھے، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسنے کا سبب پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبت من قوم من امتی یرکبون البحر کالملوک علی الاسرہ، کہ میری امت میں سے ایک گروہ جو سمندری غزوہ کرے گا، سمندری جہاد میں شریک ہوگا، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ جنت کے تختوں پر بادشاہوں کی طرح ٹیکیں لگائے ہوئے تھے، تو میں بہت خوش ہوا ہوں۔ تو سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی اللہ کے رسول مجھے دعا کیجئے کہ میرا شمار ان میں سے ہو جائے، تو آپ نے فرمایا انت منہم۔ وہی حدیث جس کو شامی راویوں کے بیان کرنے کی وجہ سے مولانا اسحاق صاحب نے رد کر دیا اور اسے جھوٹا کہا، وہی حدیث یہاں پر شامی راویوں کے علاوہ بھی دوسرے راویوں نے بیان کی ہے، اور جس راوی پر انہوں نے بالخصوص جرح کی ہے ثور بن یزید الکلائی پر، وہ بھی اس سند میں بالکل موجود نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، تمہارا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ پھر صحیح بخاری کتاب الجہاد و سیر باب فضل من یسرع فی سبیل اللہ فمات، اس باب میں بھی امام صاحب نے 2799 نمبر یہ حدیث ہے، اس میں بھی یہ حدیث ذکر کی۔ اس کے بعد صحیح بخاری کتاب التعبیر باب الرؤیا بالنہار، امام صاحب نے کتاب التعبیر میں خوابوں کی تعبیر کا جو چیپٹر امام صاحب نے قائم کیا ہے، اس میں باب الرؤیا بالنہار، کہ دن کے وقت خواب دیکھا جا سکتا ہے اور وہ خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب بیان کیا، اور اس میں پھر وہی حدیث ذکر کی کہ سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو آپ ہنس رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ناس من امتی اورثوا علی غزاة فی سبیل اللہ، میری امت کا وہ گروہ جو سب سے پہلے سمندری غزوہ کرے گا، مجھے وہ دکھایا گیا ان کے بارے میں ملوکن علی الاسرہ، کہ وہ جنت کے تختوں پر بادشاہوں کی طرح ٹیکیں لگائے آرام کر رہے تھے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس کو مولانا اسحاق صاحب نے یہ کہہ کر رد کیا کہ اس کو بیان کرنے والے سارے شامی راوی ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا جھوٹ اس 1.5 منٹ کی ویڈیو کلپ میں جو مولانا اسحاق صاحب نے بولا کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے سارے شامی راوی ہیں، تو ہم نے ثابت کر دیا بفضل اللہ کہ نہ تو اس حدیث کو بیان کرنے والے صرف شامی راوی ہیں، بلکہ یہ جو سند سب سے پہلے میں نے ذکر کی صحیح بخاری کی، اس میں سارے راوی مدنی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ثور بن یزید الکلائی کے بارے میں جس کے بارے میں انہوں نے جرح کی، اس کی حقیقت بھی ہم بیان کرنے والے ہیں، لیکن ان تمام سندوں میں جو ہم نے ذکر کی ہیں کسی ایک میں بھی ثور بن یزید الکلائی کا نام تک نہیں ہے، وہ اس میں ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد دوسرا جھوٹ جو انہوں نے بولا
کہ ثور بن یزید جو اس حدیث کا ایک حدیث کا ایک سند کا راوی تھا، اس پر انہوں نے جرح کی کہ سب محدثین نے کہا کہ ثور بن یزید کے پاس نہ بیٹھو۔ کہتے ہیں امام مالک نے کہا، جب یہ مدینہ آیا ثور بن یزید تو امام مالک نے کہا، سب محدثین نے کہ اس کے پاس نہ بیٹھو۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے تو ایسا بے سند نقل کیا، اس کی حقیقت بھی ہم بیان کریں گے، ثابت نہیں ہے امام مالک سے بھی، لیکن باقی جو محدثین کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سب نے کہا کہ اس کے پاس نہ بیٹھو، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ محدثین کرام تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے پاس جاؤ، اس کی حدیثیں سنو، لیکن اس کے عقیدے سے بچ جاؤ، اور وہ عقیدے کی خرابی وہ نہیں تھی جو انہوں نے بیان کی ہے، اس کا بھی ہم بیان کرنے والے ہیں۔ تو محدثین نے اس کی حدیث کو معتبر قرار دیا، اس کی حدیث کو لکھا، پڑھا، پڑھایا، سنایا اور آگے اپنی کتابوں میں درج کیا سمیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ ہاں البتہ امام عطا الخراسانی انہوں نے یہ فرمایا عام لوگوں کو جن کا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں تھا، انہیں فرمایا کہ ان کے پاس نہ بیٹھو، اور وجہ یہ نہیں بیان کی کہ یہ ناسبی تھا، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن ہے۔ یہ بھی ہم بیان کریں گے کہ یہ ایک اور جھوٹ ہے مولانا اسحاق صاحب کا کہ ثور بن یزید الکلائی یہ ناسبی تھا، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن تھا، یہ ان کو گالیاں دیتا ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ تیسرا جھوٹ انہوں نے بولا کہ امام مالک نے کہا کہ اس کی حدیث نہ لکھو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور سب نے فرمایا، سب محدثین نے، کہ اس کی حدیث نہ لکھو۔ ہم کہتے ہیں کہ باقی محدثین سے ثابت کرنا تو کجا، جس کا نام لیا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، ان سے بھی یہ ثابت کر دیں کہ انہوں نے منع کیا ہو کہ اس کی حدیث نہ لکھو۔ اس کے برعکس محدثین کرام نے تو اس کی حدیث کو لکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہمارے سامنے الجرح والتعدیل امام ابن ابی حاتم کی ہے، انہوں نے اپنی سند کے ساتھ، جو سند بالکل صحیح ہے، اس کے ساتھ امام عبداللہ بن مبارک سے یہ قول نقل کیا ہے کہ سفیان بن سعید ثوری رحمہ اللہ تعالی، ان سے سوال کیا گیا کہ ثور بن یزید شامی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فقال خذوا عنہ، اس کی حدیثیں لے لو، اس کی حدیثیں لکھو، روایت کرو، آگے پڑھو پڑھاؤ۔ واتقوا قرنیہ، ہاں اس کے سینگوں سے بچو۔ اس کے سینگوں سے بچنے کا کیا مطلب تھا؟ وہ امام سفیان بن سعید ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد عبداللہ بن مبارک بیان کرتے ہیں، یعنی انہ کان قدریا، کہ یہ راوی قدری راوی تھا، تقدیر کا منکر تھا۔ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے، اور یہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے، بہت پہلے لکھی گئی تھی۔ اس کا یہ شخص منکر تھا، اور یہ بات بھی یہاں یاد رہے کہ اس عقیدے سے بھی ثور بن یزید نے توبہ کر لی تھی۔ وہ سند بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ جی، تاریخ ابی زرع دمشقی صفحہ نمبر 359 ہے۔ تو امام ابو زرع وہ نقل کرتے ہیں منبہ بن عثمان سے، جو ثقہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں ثور بن یزید سے ایک شخص نے کہا، اے قدری، تقدیر کے منکر، یہ کہہ کر اسے آواز لگائی تو انہوں نے کہا کہ لئن کنت کما قلت، اگر تو جس طرح آپ نے کہا ہے میں اس طرح ہوں، واقعی میں تقدیر کا منکر ہوں، تو میں بہت برا آدمی ہوں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے وَلَئِن كُنتُ عَلَى خِلَافِ مَا قُلْتَ، اور اگر میرا عقیدہ ایسا نہیں ہے جس طرح تم بیان کر رہے ہو، تو إِنَّكَ لَفِي حِلٍّ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، یہ اگرچہ تم نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ تو شروع میں ان کا عقیدہ یہ تھا، تقدیر کے منکر تھے، لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تھی، یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ تو بہرحال جو جرح مولانا اسحاق صاحب نے کی ہے ان پر، وہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا تھا، یا ان کے بارے میں برے نظریات رکھتا تھا، یا ان کے بارے میں بری باتیں کرتا تھا۔ اس کے بعد چوتھا جھوٹ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ محدثین نے اس کے بارے میں اس کے پاس بیٹھنے سے کیوں روکا، بیماری کیا تھی؟ ان کے الفاظ یہ ہیں، بیماری یہ تھی کہ یہ بھی ناسبی تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اہل بیت کا دشمن تھا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ہم مولانا اسحاق صاحب کے ماننے والوں سے عرض کریں گے کہ وہ حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ دلائل کو دیکھیں، اور مولانا اسحاق صاحب نے جو اپنی تقریروں میں جھوٹ بولے ہیں ان کو جانچیں اور پرکھیں، اور اگر وہ واقعی جھوٹ ہیں تو وہ توبہ کریں کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کیوں بدظن ہو گئے۔ ثور بن یزید الکلائی، کسی ایک محدث نے بھی اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ ناسبی تھا۔ ہاں، یہ محدثین نے ضرور کہا کہ یہ عقیدہ تقدیر کا منکر تھا، لیکن بعد میں اس نے توبہ کر لی تھی، لہذا وہ اعتراض بھی رفع ہو گیا۔
لیکن مولانا اسحاق صاحب نے جھوٹ بولتے ہوئے اور خیانت کرتے ہوئے اس کو ناسبی کہا اور دشمن علی کہا، جبکہ عطا الخراسانی کا قول تاریخ دمشق ابن عساکر میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ انہوں نے کہا لا تجالسوا ثور بن یزید، ثور بن یزید کے پاس نہ بیٹھو، انہ کان قدریا، یہ قدری راوی تھا اس لیے منع کیا کہ نہ بیٹھے۔ اور پیچھے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کی حدیث لے لو اور واتقوا قرنیہ، اس کے سینگوں سے بچ جاؤ، کیوں؟ انہ کان قدریا، یہ قدری عقیدہ تقدیر کا منکر تھا، صرف یہ خرابی تھی اس میں۔ ناسبی ہونے والی یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی والی بالکل اس میں کوئی صفت ایسی موجود نہیں تھی، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ چوتھا جھوٹ تھا۔ پانچواں جھوٹ مولانا اسحاق صاحب نے یہ بولا اس 1.5 منٹ کے کلپ میں کہ علماء نے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی شیعہ ایسی حدیث حضرت علی یا اہل بیت کی شان میں بیان کرے جو دوسرے کسی مسلمان نے بیان نہیں کی تو بے شک وہ سچا ہو، دیانتدار ہو، ہم نہیں اس کی بات مانیں گے۔ شبہ یہ ہے کہ اس کا عقیدہ اور مسلک یہ ہے تو اس کی حمایت میں اس نے حدیث گاڑ لی ہوگی۔ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ہم مولانا اسحاق صاحب کے معتقدین سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کون سے علماء ایسے ہیں، محدثین میں سے صرف 3 کے ہمیں نام بتائیں جنہوں نے یہ کہا ہو کہ اگر کوئی شیعہ راوی، یہ یاد رکھیں کہ محدثین شیعہ اسے کہتے تھے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا عثمان پر فضیلت کا قائل ہو، صرف باقی سب صحابہ کا ادب و احترام بھی کرتا ہو، ان کی خلافت کو بھی برحق مانتا ہو، تو کوئی ایسا محدث ہمیں دکھائیں جس نے یہ لکھا ہو یا بتایا ہو کہ شیعہ راوی اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا جو قائل ہو، وہ راوی اگر سیدنا علی کی فضیلت میں کوئی حدیث بیان کرے تو اسے رد کر دیا جائے گا۔ کوئی ایک محدث، 2 3 ہمیں نام تو بتائیں ان کے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسا بالکل محدثین نے نہیں کہا، اور خود مولانا اسحاق صاحب نے اس بات کا اقرار کیا ہوا ہے کہ ہم نے راوی میں صرف صدق اور حفظ دیکھنا ہے، اس کے علاوہ ہم نے کوئی چیز راوی میں نہیں دیکھنی۔ وہ راوی سیدنا علی کا حامی ہو، سیدنا معاویہ کا حامی ہو، جو بھی ہو، وہ حدیث بیان کرے، اگر وہ سچا ہے، محدثین نے اسے سچا کہا ہے اور اس کا حافظہ کام کرتا تو پھر ہم اس کی بات مانیں گے، اس کی حدیث کو رد نہیں کریں گے۔ ذرا سماعت فرمائیں۔ اب بیوقوف تو حدیث اسی بالکل شیعہ ہوئے اور رافضی ہوئے اور خارجی ہوئے اور بنی امیہ دا ہوئے، 2 شیاں صرف ویکھی کہ حدیث جو انہیں جھوٹ نہیں کری بولیا، سچ ہے، حافظہ ٹھیک ہے، صدق اور حفظ اتنے اور کوئی شے نہیں چاہیے۔ اسی نہیں وہدے کہ حضرت علی نہ سی کہ حضرت معاویہ نہ سی، یہ پرکھ لیا گیا بلا ریت۔ اگر یہ بھی جرم نہ نکلا چک کے باہر مارنے، مگر ہر طرح پرکھے گئے، میرا ہور ہر گناہ کیتا، جھوٹ بھی بولے، قتل، مگر حدیث بناؤ تو بچے رہے، یہ انہوں نے کم نہیں کی۔ اے گلاں میرے کو سمجھا کرو۔ جی دیکھا ناظرین آپ نے کہ مولانا اسحاق صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ راوی میں صرف حفظ و صدق ہونا چاہیے، خواہ رافضی ہو یا ناسبی ہو۔ جب راوی رافضی ہو، ناسبی ہو، تو اس کے صرف صدق اور حفظ کو دیکھا جائے گا، کوئی تیسری بات، کوئی تیسری شرط اس میں تلاش نہیں کی جائے گی۔ تو اس راوی کا تو ناسبی ہونا بھی ثابت نہیں ہے۔ میں نے بتا دیا محدثین میں سے کسی ایک نے بھی اسے ناسبی نہیں کہا۔ یہ تو قدری تھا، عقیدہ تقدیر کا منکر تھا، لیکن بعد میں اس نے اس عقیدے سے بھی توبہ کر لی تھی۔ یہ جھوٹ ہیں جو انہوں نے مولانا اسحاق صاحب نے صحیح بخاری کی اس صحیح حدیث کو رد کرنے کے لیے بولے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے 2 من گھڑت روایات بھی بیان کی ہیں۔ اسی 1.5 منٹ کے کلپ میں 5 جھوٹوں کے ساتھ ساتھ 2 من گھڑت روایتیں بھی بیان کی، حالانکہ خود لوگوں کو یہ بیان کرتے تھے۔ کلپ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ میں ایسا نہیں کرتا، میں کہتا ہوں وزن بالقسطاس المستقیم، ایک صحیح ترازو لو، اس سے تو لو، آپ پہ خلاف جائے یا آپ پہ حق میں جائے، بات وہ کہو جس کی سند مضبوط ہے۔ جی سنا آپ نے، مولانا فرما رہے ہیں کہ وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو سے وزن کیا کرو، ایسی بات کرو جس کی سند مضبوط ہو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا کا اپنا طرز عمل کیا ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور ان کا اپنا طرز عمل کیا تھا، لوگوں کو نصیحت یہ ہے اور خود اپنا عمل کیا ہے۔ انہوں نے ثور بن یزید پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے کا الزام لگایا۔ ثور بن یزید پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے یا ان کو برا بلا کہنے یا ان سے نفرت کرنے کے بارے میں جو دلیل ہے وہ یہ روایت ہے کہ انہوں نے یہ کہا، ثور بن یزید یہ کہا کرتا تھا کہ میرا دادا جنگ صفین میں مارا گیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے ہاتھوں،
تو میں اس شخص کو کیسے پسند کر سکتا ہوں جس نے میرے دادے کو قتل کیا ہو؟ لیکن یہ روایت بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی کوئی سند امام ابن سعد نے ذکر نہیں کی، بلکہ ویقالو کے الفاظ کے ساتھ لوگ بعض کہتے ہیں، بعض لوگوں نے ایسا کہا ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب دوسروں کو جو ترازو دیتے تھے کہ سیدھے ترازو سے تولو اور مضبوط سند والی بات کیا کرو، ہم پوچھتے ہیں اگر ضعیف سند والی باتیں کرنا یہ اخلاقیات کے منافی ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے، تو ایسی باتیں جن کی سند ہی کوئی نہ ہو دنیا میں، وہ باتیں کرنا کیسے جائز ہو گیا؟ اب ہم کہتے ہیں کہ اگر یہی بات بغیر سند والی بات ہی قبول کرنی تھی تو جہاں آپ نے یہ بات پڑھی تھی وہاں آپ نے یہ کیوں نہ پڑھ لی جو ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، امام ابن معین نے، کہ ثور بن یزید کے جو ساتھی تھے بعض، وہ بیٹھتے تھے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہتے تھے، لیکن ثور بن یزید وہ کبھی بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا نہیں کہتا تھا، اور جب وہ برا بلا نہیں کہتے تھے ان کے ساتھی ان کی ٹانگ کو پکڑ کر، ان کے پاؤں کو پکڑ کر انہیں گھسیٹا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی نازیبا کلمہ اپنی زبان سے نہیں ادا کرتے تھے۔ تو اگر بغیر سند کے ہی باتیں ذکر کرنی تھی تو یہ بات مولانا اسحاق صاحب کیوں ہڑپ کر گئے؟ دوسری بات جو انہوں نے بے سند ذکر کی ہے، جھوٹی روایت امام مالک کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ ثور بن یزید کے پاس بالکل نہ بیٹھو، ثور بن یزید کے پاس بیٹھنے سے انہوں نے منع کیا۔ اس کی سند بھی مولانا اسحاق صاحب نے نہ پیش کی ہے نہ دنیا میں کہیں موجود ہے۔ اگر اس کی سند مل بھی جائے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو روکا ہے وہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ محدثین اس کے عقیدے کے بارے میں ناراض تھے کہ اس کا عقیدہ انکار تقدیر والا تھا، اس لیے وہ نہ پختہ کار لوگوں کو روکتے تھے، اور جو پختہ کار تھے ان کو کہتے تھے کہ اس کی حدیث لکھو جا کے، البتہ اس کے عقیدے سے بچ کے رہنا۔ اس کا عقیدہ انکار تقدیر والا تھا، جس سے بعد میں اللہ کے فضل سے انہوں نے توبہ بھی کر لی تھی۔ تو یہ مولانا اسحاق صاحب کی علمی حالت ہے کہ صحیح بخاری میں ہی جو حدیث مذکور ہے اور 6 جگہ اور مذکور ہے اس کے بارے میں انہیں علم نہیں، صرف ایک حدیث کو دیکھا اور اس پر طعن و تشنیع کے تیر برسانے شروع کر دیے۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا فن رجال کے بارے میں ان کی معلومات ناقص ہیں، تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ فن رجال میں محدثین کچھ کہتے ہیں، انہوں نے کچھ اور سمجھا اور لوگوں کو غلط طریقے سے گائیڈ کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں برزن کرنے کے لیے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کی ضمانت کو رد کرنے کے لیے انہوں نے یہ اس طرح کی باتیں کی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دلائل کی روشنی میں حق بات تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔